ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام گلاب خان تھا، جو نسلاً پٹھانوں کے یوسف زئی خان وادے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت 23 ستمبر 1912 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے جبل پور سے ہی حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا اور استاد کی حیثیت سے کچھ عرصہ کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے آئے اور یہاں سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ آپ کو بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا اور اس کے علاوہ اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے، اور انہوں نے خود بھی تحقیق کی اور تحقیقی کام کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکل اور دقیق خیالات کو بڑی آسانی اور روانی سے تحریر کرتے تھے۔ انکسار اور سادہ بیانی ان کے اسلوب کا حصہ ہے، اور انہوں نے بہت سی کتب بھی لکھیں۔ ان میں چند ایک کا نام ہم لیتے ہیں، جیسے علمی نقوش، تاریخ اسلاف، سرگزشت کابل، اقبال اور قرآن، ہمارا تلفظ وغیرہ۔ تو بہت سی کتابوں کے یہ مصنف ہیں اور تحقیق کے شعبے میں ان کا بڑا نام ہے۔ وفات ان کی 25 ستمبر 2005 ہے۔ جی، اب ہم اپنے سبق نظریہ پاکستان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان جو دو قومی نظریہ تھا، اصل میں دو قومی نظریہ آپ جانتے ہوں گے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان، اور چونکہ یہ اپنی زبان، اپنی ثقافت اور ہر شے کے حوالے سے مختلف تھیں، اس لیے ان دونوں اقوام کا اکٹھا رہنا بہت مشکل تھا، اور اسی لیے دو قومی نظریہ وجود میں آیا۔ اور یہ چونکہ بہت قدیم بات ہے اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دو قومی نظریے کا آغاز کب ہوا۔ قائد اعظم کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ دو قومی نظریہ اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو اس طرح سے دو قومی نظریہ آگے چل کر نظریہ پاکستان کی صورت میں سامنے آیا۔ تو آج ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ مصنف کے بقول مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری حسن سلوک کو کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان ہمیشہ اپنے فریقین سے، اپنے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کرتے آئے ہیں، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کفر جو ہے وہ اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور الحاد بے دینی کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی دین یا کسی بھی عقیدے کا پیروکار نہ ہونا، تو اس کو الحاد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جب ایسی غیر مسلم طاقتیں اسلام پر یا مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پھر مسلمان اپنی رواداری کی صفت کو بھلا کر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں مغلیہ سلطنت کے حوالے سے تو مغل بادشاہ جلال الدین اکبر، اس نے بے جا رواداری دکھائی، یعنی اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ ہندوؤں کو سیاست میں جو ہے وہ شامل کیا
اور اس نے بہت سی ہندو خواتین سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے ہندوؤں کا عمل دخل حکومت و سیاست میں بہت بڑھ گیا. یعنی اس کے اسی جو ہے وہ حسن سلوک کی وجہ سے اس نے دین الہی بھی ایجاد کیا، اور ملک میں جو ہے وہ کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے. اور اکبر نے ہندوؤں کو اتنی جو ہے وہ چھوٹ دی کہ مسلمان خود آزادی سے اپنے مذہب پر بھی عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ اب دیکھیں کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں. اکبر کو کی بھی انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد بھی جہانگیر کے زمانے میں بھی انہوں نے دین اسلام کی خاطر قید کی سختیاں بھی برداشت کیں، اور اسلامی روایات کو نئے سرے سے فروغ دیتے رہے. یعنی بہت زیادہ انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے. اب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین اسلام کا خادم بنا، یعنی دین اسلام کی اس نے خدمت کی. لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی جھگڑوں اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. اب چونکہ اس کے جو جانشین تھے وہ حکومت کو سنبھال نہیں پائے، تو اس کے نتیجے میں مرہٹے اور ہندو جو ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی جو ہے وہ قوت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو انگریز تھے انہوں نے بھی اپنے قدم مضبوطی سے جمانا شروع کر دیے، اور ملک میں اس قدر انتشار پھیل گیا کہ یہاں مسلمانوں کو آزادی سے رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا. لیکن ان مشکل حالات کے باوجود کئی ہستیاں، کئی شخصیات ایسی تھیں کہ جو اسلام کو فروغ بھی دیتی رہیں، اور اسلام کو عظمت دینے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں. اس سلسلے میں حیدر علی اور سلطان ٹیپو کا نام سر فہرست ہے کہ جنہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جتنی بھی غیر ملکی طاقتیں ہیں جیسے افغانستان، ترکی اور فرانس وغیرہ، ان سب کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ انگریزوں کو مار بھگائیں. لیکن اپنے ہی ساتھیوں کی غداری کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے. ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا، اور میر صادق جیسے غداروں کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ شہادت حاصل کی، اور اس طریقے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے. لیکن اس کے باوجود ان کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں. اب دیکھیں کہ جتنے بھی اب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اب یہی سلسلہ تھا کہ غیر ملکی طاقتیں ہندوستان یعنی بر صغیر جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس پر جو ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کر رہی تھیں. لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں صرف انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے سرداروں کا، اپنے حکمرانوں کا ساتھ دینا گوارا نہ کیا، چنانچہ ان کو کامیابی نہ ہو سکی، اور آخرکار انگریز جو ہے وہ غالب آ گئے. لیکن اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی،
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے بھی اپنے پیر و مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کر اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا، چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی جب لڑی گئی تو اس میں بھی مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ کوشش تھی جو انہوں نے انگریزوں سے آزادی کے لیے کی۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ اکٹھے نہیں ہو سکے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے مفادات الگ تھے، اس لیے انہیں 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور انگریزی اقتدار جو ہے وہ مضبوط ہو چکا، بلکہ انگریزوں نے ایک طرح سے اس وقت قبضہ کر لیا بر صغیر پر، اور جو آخری مغل بادشاہ ہیں بہادر شاہ ظفر، ان کو اپنے ملک سے جلا وطن ہونا پڑا۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب اسی زمانے میں سر سید احمد خان نے مجبوراً انگریزوں سے صلح کرنے کو غنیمت جانا، یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ جب تک ہم انگریزوں کا ساتھ نہیں دیں گے یا انگریزوں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا یہاں بر صغیر کی سرزمین پر رہنا مشکل ہے۔ اور ہندو چونکہ عیار قوم ہے، انہوں نے تو اپنے مفادات کی خاطر انگریزوں سے صلح بھی کر لی، اور اس طرح سے انہوں نے انگریزی تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دی، چنانچہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچ گئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم انگریزی تہذیب اپنائیں گے یا انگریزی زبان سیکھیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے زیادہ مسلمان کلرک کے عہدے تک پہنچتے تھے کیونکہ ان کے پاس تعلیم ہی اتنی تھی۔ لیکن سر سید احمد خان چونکہ دور اندیش رہنما تھے، وہ سب حالات دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے مفاہمت کو ہی بہتر سمجھا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب ہوئے۔ اب 1885 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، اور کانگریس کا یہ کہنا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن یہ تو بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ صرف ہندوؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی۔ ہندو جتنے بھی تھے وہ سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو رواج دیا۔ اب یہ چیزیں دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ یعنی مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں ایک دینی مدرسہ قائم کر رکھا تھا، جو آج بھی جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر سر سید کے ایک دوست رفیق یعنی دوست نواب وقار الملک نے 1906 عیسوی میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے
مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے۔ چنانچہ یہ مجبور ہو گئے کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ جماعت بنائیں۔ چنانچہ ڈھاکہ میں اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے سازش کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے سازش کیا کی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی خاطر انہوں نے جو مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ تھا مشرقی بنگال اور آسام، اس کو ختم کرا دیا، اور 1911 میں پھر اسی علاقے کو بنگال میں شامل کرا دیا۔ تو اس طرح ہندوؤں کی سازشیں جاری رہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے طور پر کوشش کرتے رہے۔ اب یہی جو ہے وہ سازشوں کا دور جاری اور ساری تھا، تو اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا، اور یہ 1914 کا زمانہ تھا۔ اور اس پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اب دیکھیں کہ ترکی جو ہے وہ اس دور میں خلیفہ اسلام سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو ترکی کا سلطان تھا، ترکی کا جو حکمران تھا، اس کو تمام دنیا کے مسلمان خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، کیونکہ وہ حجاز کی خدمت کرتا تھا۔ اب حجاز جو ہے وہ کیا ہے؟ حجاز اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے شامل ہیں۔ تو ان دونوں شہروں کے علاوہ کچھ مزید علاقوں پر مشتمل جتنا بھی یہ زمین کا ٹکڑا ہے وہ حجاز کہلاتا ہے۔ تو حجاز سے مراد یہاں پہ صرف آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں کی ان دونوں شہروں کی اور یہاں آنے والے لوگوں کی خدمت کی وجہ سے ترکی کو عقیدت و احترام سے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس لیے ترکی والوں نے چونکہ جو ہے وہ مالی اور طبی امداد جو ہے وہ وہاں پہنچائی جرمنی کو، اس کی وجہ سے جو ہندوستان کے مسلمان تھے انہوں نے بھی چونکہ جو ہے وہ ساتھ دیا ترکی کا، تو اس دوران حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اب جرمنی اور انگریز دونوں فریق ہیں۔ اب ترکی جو ہے وہ جرمنی کا ساتھ دے رہا ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں بھی ترکی کے ساتھ ہیں، تو لا محالہ برطانیہ کو یعنی انگریزوں کو تو مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہونی تھی، لیکن انہوں نے بظاہر مسلمانوں سے یہ وعدہ کر لیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ جو ہے وہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، انہوں نے ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ تو اسی دوران خلافت کو جو ہے اس کے تحفظ کے لیے، یعنی ترکی کی جو خلافت ہے اس کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ لیکن اسی زمانے میں ہندوؤں نے دو تحریکیں شروع کیں، شدھی اور سنگٹن کے نام سے۔ شدھی جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے جو ہے وہ شروع کی گئی، اور سنگٹن کا جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کا خاتمہ تھا۔ چنانچہ اب یہ جو دونوں تحریکیں سامنے آئیں تو تحریک خلافت کو کسی نے جو ہے وہ اہمیت نہ دی، اور اس کا جو ہے وہ عمل دخل جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اسی دوران چونکہ ترکی کے سلطان نے بھی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا تو تحریک خلافت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اسی دوران 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی، اور اس نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے لیے جو علیحدہ نمائندگی کا اصول تھا جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی،
اسے ختم کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس نیرو رپورٹ کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ اس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ اب اسی دوران مسلمانوں کو مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا کہ ہندوؤں سے کسی بھی طرح تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، یعنی ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کر دی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی صورت دینے کی کوشش شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے انہی کوششوں کے نتیجے میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں یہ واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ چنانچہ اس اعلان کو قرارداد لاہور اور بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، اور اسی قرارداد کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو اس طرح سے پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں شروع ہوئیں، اور یہ کوششیں آہستہ آہستہ رنگ لانے لگیں۔ اب بقول مصنف دنیا میں جو قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ اب اہل مغرب جو ہیں انہوں نے جو قومیت کا نظریہ پیش کیا اس میں خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادیں شامل ہیں، یعنی کوئی بھی قوم خاندان، نسل اور قبیلے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، اور یعنی قوم وطن سے بنتی ہے۔ اسی نظریے کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلا؟ دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یعنی آپ بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی مفکرین نے قومیت کا جو نظریہ پیش کیا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ 2 عالمی جنگیں لڑی گئیں جس میں لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا۔ اب یہ جو جنگیں تھیں یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئیں۔ اب اگر جو ہے وہ مسلمان اسی نظریے کے تحت جو ہے وہ رہتے تو وہ برصغیر میں ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ اب اس کے مقابلے میں جو قومیت کی دوسری بنیاد ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھتے ہوئے قائم فرمائی، اور اس قومیت کا جو تصور ہے وہ مغرب کے نظریے سے الگ ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے اسی کو شعر کی صورت دی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب قومیت کی جو بنیادیں ہیں اس کے بارے میں تو ہم نے جو ہے وہ جانا اور سمجھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت جو ہے وہ کیسی قومیت ہے۔ اب مسلمانوں کی جو قومیت ہے وہ ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی اس کی بنیاد کلمہ توحید ہے، یعنی یہ جو ہے وہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر خطے کے علاقوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں انہیں ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا کہ جو ذات پات اور بت پرستی کے پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی جو اسلامی قومیت ہے، جو کلمہ توحید ہے،
اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی اور اپنے جو رہن سہن کا انداز ہے اس کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں اور اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ اب دیکھیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کا تصور کیا کہتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا جو تصور ہے وہ ہماری زندگیوں میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کے لیے یہاں کے لوگوں میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور کردار کی عظمت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ نظریہ پاکستان کو کبھی بھی فروغ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نظریہ پاکستان کا جو مقصد ہے وہ بھی ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا جو مقصد ہے وہ اسلام کی اشاعت اور دنیا والوں کے لیے ایک بے مثال ریاست کا قیام تھا۔ اب دیکھیں کہ پاکستان جب قائم ہوا ہے تو یہ فیصلہ ہندوؤں کو بہت زیادہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا، اور اس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت اور مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ اب دیکھیں کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کا مقصد آپ کو بتایا کہ پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، لیکن اب جو ہے وہ یہاں کے لوگوں پہ کیا جو ہے وہ فرض عائد ہوتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، اور قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو ہم بالکل بھی ترجیح نہ دیں۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر صرف پاکستان اور پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، اب دیکھیں کہ مستحکم پاکستان ہم کیسے بنا سکتے ہیں، ایک مضبوط پاکستان کو کیسے قائم کر سکتے ہیں، اس کا تحفظ اور اس کی بقا کو کیسے ممکن بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھیں، اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تو دنیا کی دوسری قوموں میں ہمیں وہ امتیاز حاصل ہوگا کہ جس کی کوئی مثال ملنا ناممکن ہے۔ اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو ہم نے مد نظر رکھنی ہے، تبھی ہم ایک مضبوط پاکستان کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ اب ہمارے بزرگوں نے ایک وطن ہمارے حوالے کر دیا، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے مزید اقدامات کریں، تبھی جو ہے وہ ہم اس وطن کا قرض چکا سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہم اپنے سبق کے حوالے سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے حل کرنے ہیں۔ جی، تفویض کار آپ کے سامنے ہے۔ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ نمبر 1 ہے، بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ مجدد الف ثانی نے اسلام کی کیا خدمت انجام دی؟ حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا
اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ اور نمبر 5 سوال ہے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات بہترین طریقے سے دینے ہیں۔ اب ہم اپنے لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔